اس لیسن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے اپنے ویب پیج کے اندر اردو ٹیکسٹ کا اضافہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اردو ورڈ پروسیسر یعنی ان پیج کی ضرورت ہوگی. تو آپ ان پیج اوپن کریں اور اس میں کچھ ٹیکسٹ لکھ لیں. جو لوگ ان پیج کا استعمال نہیں جانتے ان کے لیے نیو ویژن کی کمپوزنگ کے کورس کے اندر ان پیج کی سیڈی اویلیبل ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تاہم یہاں پر آپ کو تھوڑا سا پروسیجر بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں پر ٹیکسٹ لکھ لیں جو آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ویب پیج کے اندر. اس کے بعد اسے سارے کو سلیکٹ کریں اور رائٹ کلک کر کے کاپی کر لیں. پھر یہ ایک ٹول جو آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے, اس ٹول کو سلیکٹ کریں اور تقریباً اسی کے سائز کا ایک باکس یہاں پر ڈرا کر کے اس کے اندر رائٹ کلک کر کے آپ یہ ٹیکسٹ پیسٹ کروا دیں. اب یہ ٹول جس میں آپ کو بلیک کلر کا ایک ایرو دکھائی دے رہا ہے اسے سلیکٹ کریں اور اس پر ایک مرتبہ کلک کروا کے فائل کے مینیو پر کلک کریں اور ایکسپورٹ پیج کے مینیو پر کلک کروا دیں. یہ آپ کو آپشن آ رہا ہے کہ آپ فائل کو کس نام سے سیو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ گف فائل بنے گی. یہاں براؤز کروا کے فائل کا پاتھ بتا دیں کہ آپ اسے کہاں محفوظ کروانا چاہتے ہیں. تو میں اسے بائی ڈیفالٹ ڈیسک ٹاپ پہ محفوظ کروا رہا ہوں اور فائل کا نام ہم رکھ دیتے ہیں اردو. اسے سیو کر دیں اور اوکے پر کلک کریں. تو آپ کی فائل جو ہے آپ کے ڈیسک ٹاپ پر آ کر سیو ہو جائے گی. اس کے وجہ سے منیمائز کریں. اب آپ کو ضرورت ہوگی ایڈوب فوٹو شاپ کی. ایڈوب فوٹو شاپ کو اوپن کریں اور اس کے اندر اپنی یہی اردو کی فائل کو اوپن کروا لیں جو ابھی ہم نے ڈیسک ٹاپ پر سیو کروائی ہے. فائل مینیو پر گئے, اوپن کا ایک ڈائلاگ باکس اوپن کیا اور یہ فائل ہم نے جو ڈیسک ٹاپ پہ رکھی ہوئی اسے اوپن کروا کے یہاں پر اوپن کروا لیں. اس کے اندر اس ٹول کو لیجئے جسے ہم میجک ٹول کہتے ہیں اور ایک مرتبہ یہاں پر کلک کروائیں تو یہ آپ کے جو پکچر ہے یہاں پر بلنک کرنا شروع کر دے گی. اب یہاں پر رائٹ کلک کیجئے اور سلیکٹ انورس پر کلک کروا دیں. اس کے بعد فائل کے مینیو پہ جائیے, نیو پر کلک کریں اور یہاں پر آپ اس طرح کی ویلیوز دے سکتے ہیں جتنی یہاں پہ لکھی ہوئی میں نے. اس کی ویلیو آپ 8 انچ کروا لیں اور یہ پوری کی پوری 1.5 کروا لیں. RGB موڈ سلیکٹ کرتے ہوئے ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ لے لیں اور اسے اوکے کروا دیں. اس کے بعد آپ پک ٹول کو لیں, اس پہ ایک مرتبہ کلک کریں. اس کے بعد کنٹرول سی کی مدد سے کاپی کر کر یہاں پہ کلک کرنے کے بعد کنٹرول وی کی مدد میں پیسٹ کروا دیں. اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. یہاں پر یہ ہم نے ٹیکسٹ جو اپنا یہاں پر ایڈجسٹ کر لیا ہے. اب آپ فائل کے مینیو پہ جائیے اور سیو ایز کی کمانڈ پر کلک کیجئے. اپلائی کروا کر یہ پاتھ دیں گے یہاں پہ کہ ہم اسے محفوظ کروانا چاہ رہے ہیں. فائل کا نام لکھ دیتے ہیں اردو, لیکن اب کی بار ہم اسے کون سی ایکسٹینشن دیں گے؟ PNG ایکسٹینشن. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں PNG ایکسٹینشن آپ اس کو دیں گے اور سیو پر کلک کروا دیں. اس کے بعد اسے اوکے کر دیں. اب آپ فرنٹ پیج کو اوپن کیجئے, انسرٹ کے مینیو پہ جائیے اور پکچر کے مینیو پر جانے کے بعد فرام فائل کے مینیو کو سلیکٹ کروائیں اور جو فائل ابھی آپ نے یہاں پر نہیں بنائی ہے جس کو ہم نے اردو لکھا ہے لیکن PNG ایکسٹینشن کے ساتھ ہے, اس کا میں نے جو ہے نشانی یہ رکھی تھی کہ اس کا جو یو تھا اردو کا بڑا لکھ لیا میں نے. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد انسرٹ پر کلک کروائیں تو آپ کی فائل یہاں پر انسرٹ ہو جائے گی. اس وقت یہ فائل آپ کو یہاں پر صحیح دکھائی نہیں دے رہی. اس کو ہم پریویو میں جا کے دیکھتے ہیں تو کیسے دکھائی دے گی. یہ دیکھیے پریویو میں جانے کے بعد یہ فائل آپ کو کچھ اس طرح سے اس میں دکھائی دے گی. اس کے اندر آپ مزید افیکٹس بھی پیدا کر سکتے ہیں, اسے اور خوبصورت بنا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ دوبارہ سے ایڈوب فوٹو شاپ کے اندر جائیں اور یہ جو فائل ہمیں یہاں بنا رکھی ہے اس کے اندر لیئر کے مینیو پر کلک کریں اور لیئر سٹائل پہ جانے کے بعد یہ جو آپ کو میں نے سٹائلز بتائے تھے بٹن بناتے وقت وہی سٹائل آپ اس پہ اپلائی کروا دیں. لائک میں اس پر سیٹن سٹائل اپلائی کروا کے دیکھتا ہوں یہ کیسا لگے گا. یہ دیکھیے سیٹن سٹائل میں یہ چیز آ جائے گی. یا اگر میں اس کو انر گلو کا آپشن دیتا ہوں, آؤٹر گلو کا آپشن ہے اور یہ وہ بیول والا آپشن ہے جو ہم نے اسے پہلے دیا تھا, تو یہ آپشن میں ختم کروا دوں گا اور بیول والا آپشن سے میں اوکے کروا دوں گا. تو یہ اس طرح کی تصویر بنے گی. اسے بھی اس طرح سے دوبارہ سیو ایز کروائیں PNG ایکسٹینشن کے اندر. اس کا نام ہم دیتے ہیں اردو 2. فرنٹ پیج اوپن کریں, نارمل ویو میں آ جائیں, انسرٹ کے مینیو پہ جائیں گے, فرام فائل پکچر فرام فائل
اور یہاں سے اردو 2 کی فائل کو اوپر کلک کر کے انسرٹ پر کلک کریں تو یہ فائل آپ کے سامنے اپیئر ہو جائے گی. اب دیکھیے اس کا کچھ کلر بھی بہتر نظر آ رہا ہے ہمیں, اور پریویو میں دیکھیں گے کیسے لگی. یہ دیکھیے دونوں میں کتنا واضح فرق آ رہا ہے, اور بہت ہی خوبصورت اور ایک آرٹسٹک سا افیکٹ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کا. براؤزر میں بھی دیکھتے ہیں کہ براؤزر میں ہمیں کس طرح سے دکھائی دے گا. یہ اس پہ کلک کریں گے اس ٹول پر تو یہ براؤزر کے اندر آ کر اوپن ہو جائے گا. یہ دیکھیے تو یہ ہمیں براؤزر میں تصویر یا ٹیکسٹ ہمارا اردو کا اس طرح سے دکھائی دے گا. تو اسی طرح سے ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تو ہم نے صرف ایک لائن انسرٹ کی, اس سے پورے کا پورا پیج کمپوز کرنے کے بعد ان پیج کے اندر اس فرنٹ پیج کے اندر اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے, جیسے کہ میں نے جو ہے پیج کا بائی ڈیفالٹ بیک گراؤنڈ ہم استعمال کر رہے تھے جو گرین کیا ہوا تھا میں نے, اس ٹیکسٹ کا بیک گراؤنڈ یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ایڈوب فوٹو شاپ کے اندر اس ایریا اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ ٹرانسپیرنٹ کر دیا تھا. اسی طرح سے آپ فرنٹ پیج کے اندر پورے کا پورا پیج اردو میں کمپوز کرنے کے بعد ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں اور اردو کے بٹنز بنا کر اپنے فرنٹ پیج کے اندر استعمال کر سکتے ہیں.